اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں اور بہنوں، تصور کیجئے کہ آپ ایک تپتے ہوئے صحرا میں ہوں، پیاس سے برا حال ہو، دور دور تک سایہ نہ ہو، اور اچانک آپ کے سر پر ٹھنڈے بادلوں کی چھاؤں ہو جائے اور آسمان سے رحمت کی بارش برسنا شروع ہو جائے تو آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا۔ بالکل یہی مثال رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی ہے، جو گناہوں کی تپش میں جھلسنے والے مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھنڈی رحمت کا سایہ بن کر آتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو آسمان کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کیوں بند کر دی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت تو ہر وقت رحیم ہے، لیکن ان پہلے 10 دنوں میں وہ کون سی خاص پکار ہے جسے سننے کے لیے عرش والے نے رحمت کے خصوصی دروازے کھول رکھے ہیں؟ آج ہم اس دعا کے بارے میں بات کریں گے جو ان 10 دنوں کا نچوڑ ہے، جو ایک گناہگار بندے اور اس کے رحیم رب کے درمیان ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا مظہر ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ کائنات کا مالک جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو ہمیں پلک جھپکنے میں فنا کر سکتا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کی محبت اس کے غصے سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بغیر کسی رکاوٹ کے بلا امتیاز ہر پکارنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آپ کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، رمضان المبارک کی پہلی رات سے ہی رحمت کی وہ لہر دوڑتی ہے جو سمندر کی جھانک کے برابر گناہوں کو بھی بہا لے جاتی ہے۔ اسی لیے ان 10 دنوں کی خاص دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یعنی اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ذرا اس دعا کے الفاظ پر غور کریں۔ اس میں ہم صرف بخشش نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بلکہ ہمیں اپنی آغوش محبت میں لے لے، ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ختم کر دے اور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اب سوچئے، اگر ہم نے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی حاصل نہ کی تو مغفرت اور آزادی کے درجے تک کیسے پہنچیں گے؟ رحمت وہ بنیاد ہے جس پر ہماری نجات کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ وہ ایام ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، تیرا فلاں بندہ آنکھوں میں آنسو لیے تجھے پکار رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ رہنا، میں نے اسے اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں کیوں بانٹا؟ اس میں ہمارے لیے ایک نفسیاتی اور روحانی تربیت ہے۔
انسان جب گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے سہارے اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلے 10 دن صرف رحمت کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکے، اس کا ڈر ختم ہو اور وہ امید کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال تو یہ تھا کہ جب رمضان کا پہلا عشرہ آتا تو ان کے چہروں پر رونق آ جاتی۔ وہ جانتے تھے کہ اب رب کو منانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کی قبولیت کی فکر نہیں کرتا، میں صرف دعا مانگنے کی فکر کرتا ہوں، کیونکہ اگر مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو قبولیت تو اس کے ساتھ ہی ہے۔ ان 10 دنوں میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی خاص ہونا چاہیے۔ دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے۔ جب آپ سحری کے وقت تنہائی میں مصلی پر بیٹھیں، جب تارے آسمان پر چمک رہے ہوں اور دنیا سو رہی ہو، اس وقت اپنی بے بسی کا اعتراف کریں، اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے اور کہیں کہ اے اللہ، میں تیرے ہی در کا سوالی ہوں، اگر تو نے رحم نہ کیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے خود بھی رحم دل بننا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی برتیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، کیونکہ جب آپ کسی کی آنکھ سے آنسو پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف تیزی سے لپٹتی ہے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس پر رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہ کر سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ذرا سوچیں، جس بد دعا پر اللہ کا مقرب فرشتہ اور کائنات کے سب سے مہربان نبی آمین کہے، وہ کتنی سخت ہوگی۔ اسی لیے ان 10 دنوں کو محض افطار پارٹیوں اور خریداری میں ضائع نہ کرے۔ رمضان کا یہ پہلا عشرہ ایک سنہرا موقع ہے اپنی بگڑی بنانے کا، اپنی قسمت بدلنے کا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کے ساتھ اپنے بندے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں اور خاص طور پر سجدے کی حالت میں گر گرا کر اس کی رحمت کے طلبگار بنیں۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہاں کی گئی ایک سچی پکار عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں ہماری آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو بھی نکل گیا تو وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو، شاید رحمت کا یہ دروازہ دوبارہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ قبروں کے اندھیری کوٹریوں میں پڑے اس حسرت میں ہیں کہ کاش ہمیں ایک بار پھر رمضان کا ایک عشرہ مل جائے تاکہ ہم اپنے رب کو منا سکیں۔ اس لیے غفلت کی چادر اتار پھینکیں اور ان مبارک ساعتوں کی قدر کریں۔ رمضان کی ہر گھڑی قیمتی ہے، لیکن پہلے 10 دن وہ بیج ہے جو اگر صحیح طرح بو دیے جائے
تو باقی پورا مہینہ نیکیوں کی فصل لہلہائے گی۔ ان ایام میں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، کیونکہ قرآن خود سراپائے رحمت ہے۔ جب رحمان کا کلام اور رحمان کی رحمت ایک ساتھ ملتے ہیں تو معجزات رونما ہوتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں صرف اپنی ذات کو یاد نہ رکھیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، مظلوموں کے لیے، بیماروں کے لیے اور پریشان حالوں کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے آمین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مبارک دنوں میں اپنی رحمت کاملہ سے مالا مال فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے اور ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے اپنا فضل اور رحمت نازل فرمائی، اور ہمیں محروم رہنے والوں میں سے نہ کرنا۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اور ہماری ان ادھوری پکاروں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو دل کو چھونے والی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔